بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. رب ذو جلال کے فضل و کرم سے یہ عظیم بات پڑھنا ہمارے نصیب میں ہو رہا ہے کہ خیر کی بات سکھلانے والا اس پر اللہ تعالی، ان کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ مچھلی پانی میں چونٹی اپنے بل میں درود بھیجتی ہے۔ آج کا سبق اس بات سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کا درود کیا ہے۔ یا اللہ میرے، آپ سب کے، ہمارے کنبوں اور تمام امت کے نصیب میں فرما۔ اس درود کے 3 معنی اس کتاب میں اللہ کی توفیق سے پڑھے جائیں گے، اور ان کے علاوہ بھی معنی ہے۔ ان میں سے پہلا معنی لا الہ الا اللہ، پوری دنیا اور اس کا ساز و سامان ایک پلڑے میں اور وہ بات دوسرے پلڑے میں ہو۔ وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ کے درود والا پلڑا دنیا اور اس کے سارے ساز و سامان سے قیمتی ہے۔ معنی سماعت فرمائیے۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے: صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ فرشتوں کے روبرو اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ شیخ اسلام اپنے گھر میں اپنے بچے کو باجماعت نماز کی تلقین فرما رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس بیان کے مطابق؟ اللہ مالک الملک فرشتوں کی محفل میں شیخ اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کرے جو مثال دے رہے ہیں وہ ویسے ہی ہو اور ہم سب کے لیے ہو۔ ندیم صاحب جی، اس کے برابر آپ پراپرٹی والے ہیں، سارے اسلام آباد کی پراپرٹی مل کے بنتی ہے۔ فرشتوں کی محفل میں عرش والے رب تعریف کرتے، چھوٹا سودا نہیں۔ اسی لیے شیطان اس راہ میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، نفسیاتی اور کئی کچھ کرتا ہے، اور ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سودا چھوڑنے کا نہیں۔ اچھا سودا مل رہا ہو، ایک کی بجائے 10 چکر بھی لگانے پڑے تو آدمی لگاتا ہے کہ نہیں؟ 10 نہیں 100 بھی۔ اگر مارجن بہت زیادہ ہے پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے گھر سے کام کرنے آیا ہوں، ایک سودے میں دیہڑی بن جائے گی، اور یہ کیا بنے گا؟ آخرت بن جائے گی، دنیا بن جائے گی۔ اور جس کی تعریف کمانڈر صاحب جی اللہ کرے، اس کو کسی اور کی تعریف کی پرواہ رہتی ہے۔ رب ذو جلال گواہ ہے، یا ہم جاہل ہیں یا یقین کی کمی، اور اللہ نہ کرے کہ یقین سے خالی ہے، جاننا ہی نہیں۔ جان لیں
معاملہ حل ہو جائے. چھوڑ چھاڑ کے یہی کام شروع کرے. اللہ اکبر. دیکھیے نیچے سے تیسری سطر. اس بندے کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف فرمائے. وہ عمل کس قدر عالی مرتبت ہوگا. مشکل ہے یہ کام, مشکل ہے یہ کام. شخصی توہین بھی برداشت کرے گا تو ہوگا. جس کی بدولت بندائے خاکی اس عظیم الشان اعزاز کا مستحق قرار پائے. اور یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ سے اپنی کتاب میں درج فرمائی. دوسرا معنی بندے کا تزکیہ فرمانا. امام راغب اصفہانی ان کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن. قرآن پاک کے الفاظ کی میرے علم میں بہت ہی عمدہ شرح پر مشتمل یہ کتاب ہے. وصلاۃ اللہ للمسلمین هو فی التحقیق تزکیتہ ایاہم. اور اللہ تعالی کا مسلمانوں کے لیے درود یہ ہے کہ وہ در حقیقت ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ. میری تمام پریشانیوں, بیماریوں, غموں, دکھوں, مصیبتوں, نقصانوں کا سبب میرے گناہ ہیں. جب میں آپ خیر کی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ درود بھیجتے ہیں, اور درود کا ایک معنی کیا ہے؟ تزکیہ. اور تزکیہ کا معنی ہے گناہوں سے آپ جت جائیں اس کام میں. مشکل ہے, آسان نہیں ہے. عبد القدیر جی مشکل ہے, مشکل ہے. لیکن مزدوری تصور سے زیادہ ڈبل نہیں. وہ شخص کتنے بخت والا ہے کہ اس کا تزکیہ علیم و خبیر رب ذوالجلال فرما دے, اور اس کا تزکیہ کا سبب بننے والے عمل کی شان و عظمت بارگاہ الہی میں کس قدر زیادہ. تیسرا معنی بندوں پر رحمت نازل فرمانا. امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام الحروی رحمہ اللہ نے لکھا فَهُوَ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةِ. وہ اللہ تعالی کی جانب سے رحمت ہے. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو؟ صبح شام, بلکہ بہت دفعہ مانگتے اور مانگنی چاہیے اس کے بغیر. اور اس رحمت کے پانے کی ایک چابی کیا ہے؟ خیر کی بات سکھائیں. دو معنی اور سن لیجیے. ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس پر برکت عطا فرماتے ہیں, اور برکت کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس کو اللہ کی تابعداری میں استعمال کرتا ہے, نافرمانی میں نہیں آتی. اللہ نے مال دیا ہے, استعمال کرے گا لیکن برے کاموں میں نہیں ہوگا. اللہ نے قوت دی ہے, استعمال کرے گا لیکن گندے کاموں میں نہیں ہوگا. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے عذاب
کا سبب بننے والے کاموں میں خرچ نہیں ہوگا. کتنی بڑی ہے. دوسری بات برکت میں یہ ہے، صاحبان جی سمجھ آ رہی بیٹا، جو نعمت ہے وہ ثابت ہو جائے گی. نعمت کا ملنا بڑی بات ہے، لیکن اس کا ثابت رہنا، اللہ نے گاڑی دی ہے، ثابت نہ رہی دوبارہ ویگن پہ آ گیا. پہلے ویگن پر جانے سے آسانی ہوگی یا بہت کٹھن ہوگی؟ پہلے ایک تھا ویگن پر عام انسانوں کی طرح جا. اب جب گاڑی اللہ نے چھین لی، جو اللہ دیتے ہیں چھین سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب چھین لی، ویگن پہ آیا تو روتا ہی جائے اور پتہ نہیں جاتا بھی ہے کہ نہیں، جا ریزائن ہی دے دے. برکت سے کیا ہوگا؟ اور تیسرا معنی، جو نعمت ہے اس میں اضافہ ہو جائے. یہ چوتھی چیز بھی کس سے ملتی ہے؟ بولو، خیر کی بات دوسروں کو سکھلانے. اللہ میرے آپ کے، ہماری اولادوں کے، کنبوں کے، بہن بھائیوں کے، پوری امت کے یہ بات نصیب فرمائے. اور اس بات کے کرنے میں جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہمارے نفس کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اللہ وہ دور فرمائے. اللہ مجھے آپ کو سب کو ہدایت دے دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے. اگر میں آپ ٹھیک ہو جائیں تو معاملات بڑے ٹھیک ہو جائیں. ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، کنبوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے گرد و پیش میں خیر فرما دے. ہمیں اپنے کنبوں کے لیے باعث رحمت بنائے، باعث عذاب نہ بنائے، اور ہمارے کنبوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دلوں کے اطمینان اور سکون کا سبب بنائے. ہمارے گھروں میں دین کی بہار آئے، دین کا دور دورہ ہو، جدھر نگاہ اٹھائیں دل خوش ہو جائیں، آنکھیں باغ باغ ہو جائیں، اور مرنے کے بعد ہمیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں، آباء و اجداد، امہات کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ان کے بارے میں ہماری غلطیاں، حق تلفیاں جو بہت ہیں، اور گھر والے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں حق تلفیاں بہت ہیں. اللہ پاک وہ معاف کر دے اور ان سب کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر، اعزاء اقارب پر جو زندہ ہیں ان پر بھی رحم کرے، اور جو فوت ہو چکے ان پر بھی رحم کرے. اللہ پوری امت پر رحم کرے، پوری امت پر رحم کرے، پوری امت پر رحم کرے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، محتاجوں کی نیک حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرمائے، غمگین لوگوں کے غموں کو خوشی سے بدل دے، بے اولادوں کو نیک اولاد، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح، اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان والدین کو بابرکت رشتے، رشتہ داروں کے ستائےوں کی بھرپور مدد. اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، امت کو بلند فرما، امت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ.